ایک وقت تھا جب دنیا کا ہر راستہ روم تک جاتا تھا، اور روم صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک جذبہ تھا، ایک داستان تھی۔ لیکن جب ایک امپائر خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے تو اسی دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب روم بولتا تھا تو دنیا چپ ہو جاتی تھی، لیکن جب روم خود سے بولنے لگ گیا تو اس کی خاموشی تاریخ لکھ گئی۔ دوستو، ہمارے پارٹ 1 کا ایک کوئک فلیش لے لیتے ہیں۔ روم کی کہانی دو بھائیوں سے شروع ہوتی ہے، رومولس اور ریمس۔ کہتے ہیں کہ انہیں ایک شی ولف نے پالا تھا جنگل کے بیچ، زندگی اور موت کے درمیان۔ جب وہ بڑے ہوئے تو دونوں نے مل کر ایک شہر بنانے کا سپنا دیکھا، لیکن تقدیر نے انہیں ایک لائن کے دونوں طرف کھڑا کر دیا، اور ایک دن بھائی نے بھائی کا خون کر دیا۔ رومولس نے ریمس کو مار دیا اور کہا کہ یہ شہر میرا ہوگا، یعنی کہ روم۔ ایک قتل سے شروع ہوئی یہ داستان جسے لوگوں نے امپائر کہا، دی رومن امپائر۔ یونیک ٹی وی کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چلے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دی ایج آف پیس۔ ایک وقت تھا جب کہ دنیا جنگ سے تھک چکی تھی اور ہر ملک، ہر قوم بس یہی چاہتی تھی کہ ان کے ملک میں ان کی جگہ پر سکون ہو۔ اور اس وقت جس کے سر پر روم کا تاج تھا اس کا نام تھا اگسٹس کیسر۔ 27 BC جب اس نے اپنے آپ کو دی فرسٹ سٹیزن کہا، اور تب ہی ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا، پاکس رومنا۔ اور تقریباً 200 سال تک ایسی شانتی رہی وہاں پر جو کہ کبھی یورپ نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اگسٹس نے جنگ نہیں بلکہ سسٹم بنائے، روڈز، لا اور ٹریڈز نے روم کو ایک امپائر نہیں بلکہ ایک سیویلائزیشن بنا دیا۔ اس نے کہا کہ پیس از ناٹ دی ایبسنس آف وار، اٹس دی پریزنس آف آرڈر۔ اور آرڈر لینے کے لیے اس نے بنائی پریڈورین گارڈ، ایک ایسی آرمی جو کہ صرف روم کے اندر شانتی بنائے رکھے۔ اگسطس کے بعد بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اس پیس کو اور زیادہ مضبوط بنایا، جن میں سے کچھ ہیں ٹیبیریس، کلوڈیس، تراجن، ہاڈرین۔ 98 AD۔ دوستو، تراجن کے دور میں روم اپنے میکسیمم ایکسٹینٹ پر تھا، نارتھ سے لے کر ایجپٹ تک اور اسپین سے لے کر میسوپوٹیمیا تک۔ دنیا کے میپ کے اوپر صرف روم لکھا ہوا تھا۔ سوچو، 70 ملین لوگ صرف ایک ہی امپائر کے اندر، روڈز پہ مارچنٹس، تھیٹرز کے اندر ڈراماز، اور ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا تھا SPQR، سینیٹس پپوکس رومنس، یعنی کہ دی سینٹ اینڈ دی پیپل آف روم۔ یہی ان کی ایڈنٹی تھی اور ان کی پرائیڈ۔ پاکس رومنا کے دور میں روم نے صرف لڑائیاں جیتی نہیں بلکہ زندگیاں جیتی۔ آرٹس، آرکیٹیکچر اور فلسفی نے پھر سے جنم لیا۔ فورم رومنم میں اسکالرز ڈیبیٹ کرتے، پوئٹس لکھتے اور لوگ کہتے، ایز لانگ ایز روم اسٹینڈ پیس واز اسٹینڈ۔ لیکن ہر شانتی ایک دن اپنی لمٹ تک پہنچتی ہے۔ 161 AD مارکس کے ٹائم پر امپائر کے بارڈرز پر کلاؤڈ جمنے لگے تھے۔ بربیرین ٹرائبز اور اندر کے کرپشن نے اس پرفیکٹ پیس کو ہلا دیا۔ مارکس آریولیس نے کہا، جو کہ ایک فلسفر تھے، نتھنگ لاسٹ فار ایور، ناٹ ایون پیس۔ جیسے ہی اس کے بعد کمانڈرز نے تاج سنبھالا، رومن امپائر کا سکون اور ان کا بیلنس دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگ گیا۔ تقریباً 200 سال تک دنیا روم کے شیڈو کے انڈر جیتی رہی، لیکن ہر امپائر کا گولڈن ایج اس کے ڈکلائن کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ پاکس رومنا ختم ہوئی اور ایک نیا دور شروع ہوا، پاور، پرائیڈ اور پرفیکشن کا۔ روم نے دنیا کو پیس دی، اب دیکھیں کیسے اسی پیس نے روم کو اندھا کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں انجینئرنگ اینڈ انوویشن۔ روم بلڈز لائک گوڈ۔ جب دنیا کے باقی لوگ زمین کے اوپر رہتے تھے، روم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم زمین کو بدلیں گے۔ 27 BC کے بعد پروکس رومنا کے گولڈن ایج میں روم کے انجینئرز نے ایک ایسا کام کیا جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ کسی انسان نہیں بلکہ کسی دیوتاؤں کا کام
کام ہے. ہر روڈ ہر برج ایک سائن تھا, ایک سمبل تھا ان کے ڈسپلن کا. کہتے ہیں all roads led to Rome, اور سچ میں 400,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کا نیٹ ورک امپائر کے ہر کونے کو جوڑتا تھا. سولجرز, ٹریڈرز اور آئیڈیاز سب ہی ایک ہی راستے سے گزرتے تھے. روم صرف روڈ ہی نہیں بنا رہا تھا بلکہ وہ تو کنیکٹیوٹی بنا رہا تھا. پھر آیا ایکٹوڈس 312 BC, پہلا ایکٹوڈکٹ ایکوا ایپیا, پہاڑوں سے پانی لے کر شہروں تک بنا کسی مشین کے صرف گریوٹی کی فورس سے. سوچو 2000 سال پہلے لوگ آرچیز اور گرینیٹ کا ایسا استعمال کرتے تھے اور ایسی کیلکولیشن کرتے تھے جسے آج بھی انجینئر اسٹڈی کرتے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ واٹر از سیویلائزیشن, اور یہی وجہ ہے کہ روم نے کبھی بھی پانی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اور پھر کولوسم 72 AD, امپائر ویسپینین نے کہا اس کو فاؤنڈیشن اس کے بیٹے ٹائٹس نے کمپلیٹ کیا. تقریباً 50,000 لوگ ایک ہی اسٹیڈیم کے اندر. آرچیز, وائلٹ اور کنکریٹ, ایک ایسی ٹیکنالوجی جسے دنیا نے پہلی بار دیکھا. رومن کنکریٹ ایک ایسا مکسچر جو کہ سمندر کے پانی کے اندر بھی مضبوط رہتا تھا. ماڈرن سائنٹسٹ آج بھی اس فارمولے کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں. یہ مونومنٹ صرف پتھر نہیں تھے بلکہ یہ ایک سیویلائزیشن کا DNA تھا. جب کوئی رومن انجینئر ڈیزائن کرتا تھا تو وہ کہتا تھا وی بلڈ فار ایٹرنیٹی. انہیں پتا تھا کہ ان کا کام ان کے بعد بھی زندہ رہے گا. فورمز, ٹیمپلز, روڈز, یہ سب مل کر ایک میسج دیتے ہیں پاور فیڈس بٹ کریشن ریمینز. اور جب آج ہم کولیسیم کے کھنڈر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے پتھر بھی کہہ رہے ہوں روم ڈڈ ناٹ فال, اٹس ٹرانسفرڈ ٹو نیکسٹ. انہوں نے سٹیز نہیں بنائی بلکہ انہوں نے ٹائم کے اوپر اپنا نام لکھ دیا. دوستو اب بات کرتے ہیں لائف ان دی روم, یعنی کہ دی ہارٹ بیٹ آف دی روم. جب ہم روم کی شان اور اس کی طاقت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس امپائر کے دل لوگ تھے. ہر روڈ, ہر اسٹیچو اور ہر ارینا کے پیچھے وہ لوگ تھے جو کہ روم کو جیتے تھے اپنی روز کی زندگی میں. گلیڈیٹرز, روم کے لیونگ لیجنڈز, بلڈ, سینڈ اور سٹیل کا ایک ایسا کھیل جہاں سروائیو کرنا ایک آرٹ تھا. 80 AD جب کولوسم اوپن ہوا 50,000 اسپیکٹرز ایک آواز میں چلا اٹھے تھے ایو کیسر, دوز ہو آر اباؤٹ ٹو ڈائی سلیوٹ یو. ہر فائٹ ایک سٹوری ہوتی تھی اور ہر جیت ایک امپائر کا پرائڈ کا سمبل. لیکن گلیڈیٹرز صرف کلر نہیں تھے, وہ انٹرٹینمنٹ کا ہارٹ تھے. ان کے کورج نے لوگوں کو دکھایا کہ فیئر بھی ایک پرفارمنس ہو سکتا ہے. لیکن روم صرف خون اور جنگ کا نام نہیں تھا, روم کا ایک اور چہرہ بھی تھا. باتس, پبلک باتس, ہر شہر کا سوشل سینٹر جہاں کے لوگ ریلیکس کرتے, پولیٹکس کو ڈسکس کرتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو چینج کرتے. گرم پانی, ماربل کے فلورز اور ان کے بیچ محسوس ہوتی تھی ایک سیویلائزیشن کی لگژری لائف. کہتے ہیں a clean body meet a clear mind, اور رومنز سچ میں یہ مان کر جیتے تھے. یہی تھی رومنز کی اصلی پہچان, جہاں گلیڈیٹرز نے کورج سکھایا اور فلسفرز نے اپنے میننگ دیے, اور اسی بیلنس نے روم کو سیویلائزیشن کا سینٹر بنا دیا. روم صرف اپنی جنگوں کی وجہ سے نہیں جیتا بلکہ وہ جیتا اپنے لیونگ سٹائل سے. دوستو روم کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اب اس کے نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے دی فال آف روم اینڈ اینڈ آف دی امپائر اور برتھ آف ا لیگیسی. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یونیک ٹی وی فیکٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں. ملتے ہیں آپ کو ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.